بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی وتھ سحر۔ آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایگزامپل آف بایولوجیکل میتھڈ، جو کہ ہے اسٹڈی آف ملیریا، یعنی کہ ہم اسٹڈی آف ملیریا کے پرابلم کو ڈسکس کریں گے بائی یوزنگ بایولوجیکل میتھڈ۔ ان اینشینٹ ٹائمس فزیشینس ور فیملیئر وتھ ملیریا، یعنی کہ پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں فزیشینس جو تھے وہ ملیریا کے متعلق تھوڑا بہت جانتے تھے، اور وہ اسے کیا کنسیڈر کرتے تھے؟ دے ریگارڈڈ ایز اے ڈیزیز آف چلز اینڈ فیورس، یعنی کہ وہ اسے ایک بخار کی بیماری سمجھتے تھے اور ٹھنڈ لگنے کی بیماری سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیزیز ان لوگوں میں بہت زیادہ کامن تھی جو کہ کہاں پہ رہتے تھے، لو اور مارشی ایریاز میں، یعنی کہ جو دلدلی علاقے تھے وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے یہ ڈیزیز ان میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بلیف تھا کہ اسٹیگننٹ واٹر پوائزن دی ایئر اینڈ ایز اے ریزلٹ آف بریدنگ ان بیڈ ایئر پیپل گاٹ ملیریا، یعنی کہ جو مارشی ایریاز کا، مارشز کا جو اسٹیگننٹ یعنی کہ ٹھہرا گندا بدبودار جو پانی تھا اس نے ہوا کو آلودہ کر دیا تھا، پوائزن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس بیڈ ایئر میں سانس لیا اور جس کی وجہ سے انہیں ملیریا ہوا۔ اب اس بیڈ ایئر میں سانس لینے کے بلیف سے جو ہے ملیریا کا نام وجود میں آیا۔ اٹیلین ورڈز مالا مینس بیڈ اینڈ ایریا مینس ایئر، یعنی کہ ملیریا مینس بیڈ ایئر۔ فار کلیریفیکیشن سم والنٹیئرز ڈرینک اسٹیگننٹ واٹر بٹ دے ڈیڈنٹ ڈیولپ ملیریا۔ اس بلیف کی تحقیق کرنے کے لیے کچھ والنٹیئرز نے کیا کیا، ان مارشی ایریاز کا اسٹیگننٹ واٹر بھی پیا، لیکن ان کو اس وجہ سے ملیریا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ بلیف بھی غلط ثابت ہو گیا۔ In the 17th century, when America was discovered, many plants were sent back to Europe to be used as medicine. 17ویں صدی میں جب امریکہ دریافت ہوا تھا تو بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ یورپ میں بھیجے گئے تھے فرام امریکہ، جن پودوں کو ایز اے میڈیسن یوز کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک درخت کی چھال تھی، دا بارک آف اے ٹری ناؤن ایز کوئنا کوئنا واز ویری سوٹیبل فار کیورنگ فیورس، یعنی کہ ایک ٹری کی چھال تھی جس کا نام کیا تھا، کوئنا کوئنا، اور یہ بہت زیادہ مفید تھی کس میں، بخار کا علاج کرنے کے لیے۔ It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe، یعنی کہ یہ اس قدر مفید چھال تھی بخار کا علاج کرنے کے لیے کہ بہت جلد ہی یورپ تک جو ہے اس کو لے کے جانا، بہت زیادہ چھال کو لے کے جانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد some dishonest merchants began to substitute the bark of another tree, cinchona, which closely resembled کوئنا۔ اس کے علاوہ کچھ بے ایمان تاجروں نے کوئنا کی چھال کی بجائے کسی دوسری درخت کی چھال جس کا نام سنچونا تھا اس کو بیچنا شروع کر دیا، اور یہ بہت زیادہ کوئنا سے ملتی جلتی تھی۔ This dishonesty proved much valuable for mankind، لیکن یہ جو بے ایمانی تھی تاجروں کی اس نے انسانیت کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ اب یہ فائدہ کیسے پہنچا؟ کیونکہ سنچونا بارک واز فاؤنڈ ٹو بی ایکسیلنٹ ان ٹریٹنگ ملیریا، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ سنچونا جو بارک تھی وہ ملیریا کا علاج کرنے کے لیے بہترین تھی، اور اس کی وجہ کیا سامنے آئی؟ سنچونا بارک کنٹین کوئنین دیٹ از افیکٹو ان ٹریٹنگ دی ڈیزیز، یعنی کہ سنچونا بارک کے اندر کیا پریزنٹ ہوتی ہے؟ کوئنین، جو کہ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ At that time, physicians treated malaria without understanding the cause of malaria۔ اس زمانے میں جو فزیشنز تھے انہوں نے ملیریا کا علاج بغیر ملیریا کی وجوہات جانے بغیر کیا۔ 200 years later, it was found some diseases are caused by tiny living organisms، یعنی کہ اس ڈسکوری کے 200 سال بعد یہ پتہ چلا کہ کچھ ڈیزیزز جو ہیں وہ کچھ چھوٹے لیونگ آرگنیزمس کی وجہ سے بھی کاز ہوتی ہیں، یعنی کہ مائکرو آرگنیزمس کی وجہ سے۔ After this discovery, it also became a belief that malaria might be caused by some microorganism، یعنی کہ اس ڈسکوری کے بعد کہ کچھ ڈیزیزز چھوٹے چھوٹے لیونگ آرگنیزمس کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں،
ملیریا کے لیے بھی یہ ایک بلیف بن گیا کہ شاید یہ بھی کسی مائکرو آرگنزم کی وجہ سے کاز ہوتی ہو۔ In 1878, French army physician Leeuwen began to search for the cause of malaria. اب 1878 میں ایک فرینچ آرمی فزیشین تھے جن کا نام لیورن ہے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے شروع کر دیا تحقیق کرنا، تلاش کرنا کہ کاز آف ملیریا کیا ہے، کہ ملیریا بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے۔ He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope. انہوں نے کیا کیا لیورن نے کہ ایک ملیریل پیشنٹس کے ایک اماؤنٹ لی، تھوڑی سی مقدار لی بلڈ کی اور اسے مائکروسکوپ کے اندر آبزرو کیا۔ He noticed some tiny living creatures. انہوں نے مائکروسکوپ کے اندر اس بلڈ میں بہت چھوٹی چھوٹی لیونگ کریچرز دیکھیں۔ His discovery was not believed by other scientists. ان کی یہ ڈسکوری دوسرے سائنٹسٹ نے بلیو نہیں کی تھی، ان کا یقین نہیں کیا تھا۔ 2 years later, another physician saw the same creatures. اب اس ڈسکوری کے بعد، لیورن کی ڈسکوری کے بعد 2 سال بعد ایک دوسرے فزیشین نے بھی یہی مخلوق دیکھی۔ 3 years after the second discovery, same creatures were observed for the third time. اب اس سیکنڈ ڈسکوری کے 3 سال بعد یہی چھوٹی چھوٹی ٹائنی کریچرز تیسری دفعہ آبزرو کی گئی۔ جب 3 دفعہ یہ کریچرز دیکھی گئیں تو پھر اس بات پر بلیو کر لیا گیا اور ان آرگنزم کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا۔ The organism was given a name, Plasmodium. In the last part of 19th century, many different causes of malaria were being suggested. اب 19ویں صدی کے آخری حصے میں بہت سے ملیریا کے ڈفرینٹ کازز سجیسٹ کیے گئے کہ یہ کن کن وجوہات کے بنا ہو سکتی ہیں۔ By that time, there were 4 major observations about malaria. اس زمانے میں ملیریا کے متعلق تقریباً 4 جو میجر آبزرویشن تھی، یعنی کہ 4 میجر مشاہدات کیے گئے تھے۔ نمبر 1 ہے ملیریا اینڈ مارشی ایریاز ہیو سم ریلیشن. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ملیریا اور مارشی ایریا یعنی کہ دلدلی علاقوں کا آپس میں کچھ تعلق ہے. کوئنین از این افیکٹو ڈرگ فار ٹریٹنگ ملیریا، یعنی کہ جو کوئنین ہے وہ ملیریا کا علاج کرنے کے لیے ایک مؤثر دوا ہے. ڈرنکنگ دی واٹر آف مارشز ڈزنٹ کاز ملیریا، یعنی کہ دلدلی علاقوں کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا. پلازموڈیم از سین ان دی بلڈ آف ملیریل پیشنٹس، یعنی کہ جو ملیریا کے پیشنٹس تھے ان کے اندر جو ٹائنی لیونگ کریچرز کو دیکھا گیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ پلازموڈیم، یعنی کہ ملیریل پیشنٹس کے اندر خون کے اندر پلازموڈیم کو دیکھا گیا. We know that a scientist uses whatever information and observation he has and makes one or more hypotheses. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے یا پھر جو بھی آبزرویشن اس نے کی ہوتی ہے وہ ان کو یوز کرتے ہوئے ایک یا ایک سے زیادہ ہائپوتھیسس بناتا ہے. The hypothesis made in this case was Plasmodium is the cause of malaria. یعنی کہ اس کیس میں جو ہائپوتھیسس بنائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، یعنی کہ جو 4 آبزرویشن لی گئی تھی جو ان میں سے سب سے بہترین تھی اس کو انہوں نے ایک ہائپوتھیسس بنا دیا تھا کہ ملیریا کس وجہ سے ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، پلازموڈیم کی وجہ سے. Scientist does not know whether his hypothesis is true or not, but he accepts it may be true and makes deductions. یعنی کہ سائنٹسٹ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہائپوتھیسس کہ اس کی ہائپوتھیسس سچ ثابت ہوگی یا نہیں، لیکن وہ اسے ایک سچ کے طور پر مان لیتا ہے اور اس میں سے ڈیڈکشنز بناتا ہے. One of the deductions from the above hypothesis was، یعنی کہ یہ hypothesis جو کہ ہے plasmodium is the cause of malaria، اس میں سے جو deductions نکالے گئی تھی وہ کیا ہے؟ If plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. یعنی کہ اگر plasmodium ملیریا کا کاز ہے تو پھر جتنے بھی لوگ ملیریا سے بیمار ہوں گے ان کے بلڈ کے اندر پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے.
اب ڈیڈکشنز تو نکال لی گئیں، تو اب اس کو جو ہے سچ ثابت کرنے کے لیے مزید اس کے اوپر ٹیسٹنگ کی جانی تھی تھرو ایکسپیریمنٹس. The next step was to test the deductions through experiments which were designed as. یعنی کہ اب ایکسپیریمنٹ کیا کیا گیا تھا؟ Blood of 100 malarial patients was examined under microscope. کیا کیا گیا تھا کہ مائکروسکوپ کے اندر جو ہے تقریباً 100 ملیریا کے پیشنٹس کے بلڈ کو ایگزامن کیا گیا تھا. فار دا پرپز آف ہیونگ اے کنٹرول گروپ دا بلڈ آف 100 ہیلدی پرسنز واز آلسو ایگزامنڈ انڈر مائکروسکوپ. ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ جو کہ کیا ہے ملیریل پیشنٹس کا، اور ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ جو کہ تھا ہیلدی پیشنٹس کا. یعنی کہ ایک کنٹرول گروپ کو بھی رکھنے کے لیے تقریباً 100 ہیلدی پرسنس کے بلڈ کو بھی مائکروسکوپ میں ایگزامن کیا گیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا یہ ڈیڈکشن ٹرو ہے یا نہیں. The results of experiments show that almost all malarial patients had plasmodium in their blood. یعنی کہ اس ایکسپیریمنٹ کا یہ نتیجہ سامنے آیا تھا کہ تقریباً سارے جو ملیریا کے پیشنٹس تھے 100 ان کے بلڈ میں کیا موجود تھا؟ پلازموڈیم. While 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. اب جو کنٹرول گروپ تھا جس کے اندر ہیلدی پرسنس تھے ان میں 100 میں سے 7 کے بلڈ میں بھی پلازموڈیم پایا گیا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ پلازموڈیم ان دی بلڈ آف ہیلدی پرسن واز ان انکیوبیشن پیریڈ. اب یہ انکوبیشن پیریڈ کیا ہے؟ دا پیریڈ بٹوین انٹری آف پیراسائٹ ان ہوسٹ اینڈ اپیئرنس آف سمٹمس. یعنی کہ یہ وہ پیریڈ ہے جب پیراسائٹ ہوسٹ میں انٹر ہو جاتا ہے لیکن ابھی پرسن کے اندر سمٹمس اپیئر ہونا نہیں شروع ہوئے تھے. یعنی کہ ابھی جو پلازموڈیم ہے، جو ٹائنی کریچرز ہیں، وہ ابھی گروتھ سیکشن میں ہوتی ہیں. The results were quite convincing and proved that the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria was true. یعنی کہ ان نتیجوں سے یہ پتہ چلا، یہ سچ ثابت ہو گیا، یہ ہائپوتھیسس پروف ہو گئی کہ پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، یہ ایک سچ ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے اسٹڈی آف ملیریا کی، یعنی کہ ملیریا کی کازز اور کیور کو ہم نے اس میں اسٹڈی کیا. اوکے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.